سب سے پہلے کہ یہ آپ کو ایک ایسا سنہری موقع ملا ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن لینے کا، اور آپ جو یہاں اسٹوڈنٹس ہیں سب میرٹ کے اوپر آئے ہوئے ہیں۔ میں نے ابھی پریزنٹیشن اندر لی کہ ساروں کی کیا گریڈز تھیں یہاں آنے کے لیے، تو یہ زیادہ تر پاکستان کی یونیورسٹیز سے زیادہ آپ کی اونچی گریڈز ہیں۔ بس ایک تو یہاں میرٹ کے اوپر لوگ ہیں، دوسری چیز کہ آپ کو انشاءاللہ وہ ایجوکیشن مل رہا ہے جو میں نے ابھی فگرز دیکھی ہیں کہ کمپیوٹر سائنسز میں 90% جیسی گریجویٹ کرتے ہیں ان کو نوکریاں مل جاتی ہیں، 90%۔ اور آل اینڈ آل 85%، 85% گریجویٹس کو نوکریاں مل جاتی ہیں۔ اور وہ میں دیکھ رہا تھا کہ پے سکلز بھی دیکھ رہا تھا کہ سٹارٹنگ سیلری 70,000 سے 90,000 ہے۔ اس کا مطلب میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہماری بدقسمتی سے بڑی بڑی پرانی یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں، وہ گریجویٹس ہوتے ہیں بیچاروں کو نوکریاں نہیں ملتی، پی ایچ ڈیز کو نوکریاں نہیں ملتی۔ میں جب پرائم منسٹر تھا تو پاکستان کے پی ایچ ڈیز نے میرے گھر کے باہر آ کے دھرنا دیا، جی ہمیں نوکریاں نہیں مل رہی۔ یہ جو کنیکشن ہے ایجوکیشن کا اور امپلائمنٹ کا، اس کا مطلب کہ جو آپ کو ایجوکیشن مل رہی ہے اس کی معاشرے کے اندر ڈیمانڈ ہے، تو وہ ریلیونٹ ایجوکیشن ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ایک اس نمل کی کامیابی ہے کہ جو گھرانوں سے بچے آ رہے ہیں اور زیادہ تر 95% اسکالرشپ پہ ہیں، تو وہ سب کو اس انسٹیٹیوشن کے بعد امپلائمنٹ مل جاتی ہے، وہ اپنی فیملیز کو سنبھال سکتے ہیں، اپرچونٹیز ہیں اس کے بعد۔ اور وہ بھی میں دیکھ رہا تھا کہ 70% جو امپلائمنٹ ملتی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، 70% پرائیویٹ سیکٹر میں۔ پرائیویٹ سیکٹر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمپیٹ کر رہے ہیں باقی لوگوں سے۔ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر کمپٹیشن نہیں ہوتی، پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کمپیٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ دوسری جو میں چاہتا ہوں کہ نمل سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس نکلیں، کوالیفائی کریں، میں چاہتا ہوں کہ وہ ان کو یہ بھی ساتھ ساتھ پتہ چلے کہ اللہ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے پتہ چلانا کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر انسان اپنا مقصد ڈھونڈتا ہے، لیکن وہ مقصد کنیکٹڈ ہوتا ہے کہ آپ اپنے معاشرے کہ جتنا اللہ آپ کو نوازتا جائے، تعلیم دے، پیسہ دے، شہرت دے، پاور دے، ایک ہی امتحان انسان کا ہوتا ہے جو اللہ اور آخرت پہ مانتا ہے۔ ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کی زندگی بہتر کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ کا جو امتحان ہوگا، ہم سب کا امتحان ہوگا، جب ہم اپنے رب کے پاس جائیں گے تو وہ ایک ہی سوال پوچھے گا کہ جو میں نے تمہیں دیا تھا تم نے اس سے کیا کیا انسانیت کے لیے۔ اور یہ جب آپ کی تعلیم اور یہ کہ مقصد زندگی کا یہ ساتھ ساتھ جاتے ہیں۔ جو علامہ اقبال، جو میں نے بڑا انسسٹ کیا کہ اقبالیات پڑھائی جائے، کیونکہ علامہ اقبال ایسا ایک جینیس تھا جو شاید ہی مسلمان دنیا میں کوئی 400-500 سال تک اس طرح کا جینیس نہیں آیا۔ تو علامہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ سارا وقت کنیکٹ کر رہی ہے انسان کو اوپر والے سے، مقصد زندگی کا۔ اور اسی مقصد کی زندگی کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ ہمیں، جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو اصل میں آپ اپنی آزادی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔
کیونکہ صرف آزاد انسان اوپر جاتا ہے۔ اقبال کا شاہین آزاد ہوتا ہے، زنجیریں توڑ کے وہ اوپر جاتا ہے۔ تو جو آپ کی ساری سٹرگل بھی ہوتی ہے زندگی کی، وہ یہ زنجیریں توڑنے والی ہوتی ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی زنجیر ہے جہالت کی، جاہل لوگ آزاد نہیں ہو سکتے، تو ایک تو آپ کو تعلیم مل جاتی ہے۔ پھر جو دوسری زنجیر ہے وہ ہم بت بنا دیتے ہیں اپنے راستے میں، جن کی ہم پتہ سوچے سمجھے بغیر ان کی پوجا کرتے ہیں، جس میں خوف کا بت ہے جو کہ آپ کا دین توڑتا ہے۔ خوف کا بت کہ اللہ کہتا ہے کہ میری رزق بھی میرے ہاتھ میں ہے، میں نے تم کرو گے فیصلہ میں کروں گا تمہیں کتنی رزق ملے گی، ذلت عزت میرے ہاتھ میں ہے، کوئی تمہیں ذلیل نہیں کر سکتا، اور پھر زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کیوں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا؟ انسان کو آزاد کرنے کے لیے، یہ دن اس خوف سے آزاد کرنے کے لیے۔ اور پھر قرآن کی آیت ہے جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے۔ تو جو بھی زندگی میں جس نے بھی بڑے کام کیے ہیں، جو بھی، وہ ہمیشہ آزاد ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اس نے اپنے خوف کے اوپر قابو پا لیا ہوتا ہے۔ کرکٹر بھی ہے تو جو ہارنے سے ڈرتا ہے یا جو تیز بولر سے ڈرتا ہے، جب تک وہ خوف کے اوپر قابو نہیں پاتا بڑا کرکٹر نہیں بنتا۔ بزنس مین ہے جو ڈرتا ہے نفع نقصان سے ڈرتا ہے، وہ بڑی رسک ہی نہیں لیتا، وہ اوپر ہی نہیں جا سکتا۔ جو سب سے بڑی میں مثال دیتا ہوں، جو سب سے پہلا آدمی ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر سب سے اونچے پہاڑ پہ پہنچا تھا، اس سے پہلے سب مر گئے تھے، یا وہ مر گئے تھے یا وہ فیل ہو گئے تھے ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھنے کے لیے۔ تو اس نے اپنے خوف کے اوپر قابو پا کے اس نے پھر فیصلہ کیا، لاجک نہیں تھی۔ جو علامہ اقبال سارا وقت کہتے ہیں کہ عقل کا غلام نہ بنو۔ عقل تو کہتی تھی کہ اوپر کوئی جو چڑھے گا یا مر جائے گا یا فیل ہو جائے گا۔ ایمان ہوتا ہے، فیتھ ہوتا ہے جو کہتا ہے میں ادھر جا سکتا ہوں جدھر باقی نہیں جا سکتے۔ یہ آئیڈیلزم ہوتی ہے، یہ ایمان سے آتی ہے، اور یہ اپنے خوف کے اوپر قابو پا کے آتی ہے۔ تو آپ کے پاس ایک بڑی گولڈن اپرچونٹی ہے۔ ملک میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کبھی حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوئے، فیصلے کوئی اور کرتا ہے ہمارے، باہر سے ڈکٹیشن آتی ہے۔ انصاف دوسری چیز آزاد کرتا ہے۔ انصاف کیا ہوتا ہے؟ رائٹس دیتا ہے، آپ کو حقوق دیتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست سنبھالی تھی تو انہوں نے سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا تھا، رائٹس دیے تھے، خواتین کو رائٹس دیے تھے، پہلی دفعہ غلاموں کو رائٹس دیے تھے، اور پہلی دفعہ انصاف دے کے جو معاشرے میں پھر خوشحالی آئی تھی۔ پہلے انصاف آتا ہے پھر خوشحالی آتی ہے۔ کسی بھی معاشرے میں جدھر انصاف نہیں ہے وہاں خوشحال نہیں ہے۔ ساری آپ ڈیولپنگ ورلڈ دیکھ لیں، ساری ڈیولپنگ، ہر غریب ملک دیکھ لیں، جو بھی غریب ملک ہے اس کے اندر انصاف نہیں ہے۔ اور جو سب سے خوشحال ملک ہے، وسائل کے باوجود وہ خوشحال ہیں کیونکہ وہاں انصاف ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں کچھ بھی نہیں ہے، 99.9% ہے ان کا رول آف لا انڈیکس، کہ سب سے زیادہ انصاف ہے۔ ساری مسلمان دنیا میں 20% سے کم انصاف ہے، ہم رول آف انڈیکس میں 20% سے کم ہے۔ سو یہ جو ہے، یہ انسان پھر اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ آزادی کوئی دیتا نہیں ہے پلیٹ پہ، زنجیریں گرتی نہیں ہیں، توڑنی پڑتی ہے۔ آزادی کوئی ملتی نہیں ہے، چھیننی پڑتی ہے۔ میں بڑا خوش ہوں، اور اتنی دھوپ پہ آپ بیٹھے ہوئے اس لیے میں نے بڑی مختصر تقریر کی ہے۔ مجھے خوشی یہ ہے کہ اتنی زیادہ ہماری اس علاقے میں ہماری فیمل ریپرزنٹیشن ہے، یہ بہت خوشحال چیز ہے ہمارے ملک کے لیے۔ اور انشاءاللہ میں آپ سب ادھر سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ نمل یونیورسٹی سے اس ملک کی فیوچر لیڈرشپ نکلے گی۔